भारत के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू सर्विस के स्टूडियो में आने का। उमर साहब यहाँ टूरिज्म कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, लेकिन हमने मौका गनीमत समझा और हमने चाहा कि इनसे टूरिज्म के हवाले से भी और कुछ रियासत के हवाले से भी कुछ बातें करें। सबसे पहले टूरिज्म के हवाले से उमर साहब, टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहना चाहते थे, आपका क्या मकसद था और उस मकसद में आप किस हद तक कामयाब हो गए? देखिए, मकसद तो बिल्कुल साफ था कि 20 साल का शायद अरसा बीत चुका है जब से जम्मू कश्मीर में बंदूक देखने को मिला, और इस दौरान टूरिज्म प्रमोशन के बारे में तो हम ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे। आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से टूरिज़म के नक्शे पे वापस लाया जाए, और ये 20 साल के अरसे से पहले ज़्यादातर हमारे जो टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो वेस्टर्न यूरोप से आया करते थे, ब्रिटानिया से, फ्रांस से, इन मुल्कों से। और हमारी ये कोशिश है कि दोबारा से जम्मू कश्मीर के बारे में इनको बता दिया जाए और उन्हें उस जम्मू कश्मीर के बारे में बताएं जो जम्मू कश्मीर हम अच्छी तरह से जानते हैं और जिसके बारे में इनको याद दिलाना ज़रूरी है। क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर यहाँ से लोग दोबारा जम्मू कश्मीर आना शुरू कर गए तो मैं अपने आप को इस मकसद में कामयाब समझूंगा। तो उमर साहब, अगर आप यहाँ यूरोप में आए लोगों को कहने के लिए कि रियासत के हालात बेहतर हुए हैं और आप आ सकते हैं और आप सिक्योर हैं, रणजी ट्रॉफी की टीम, भारतीय टीम, सर्विसेज टीम कश्मीर नहीं आई, तो देखिए वो सर्विसेज के लोग थे, उनका एक अपना ही सोचने का तरीका है, और अगर आप मुझसे पूछें तो उनका फैसला सरासर गलत था। उनको इस तरह का फैसला लेना नहीं चाहिए था, और यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी इसके बारे में जानकारी हासिल की है, और मुझे नहीं लगता है दोबारा इस तरह की गलती जो है वो दोहराई जाएगी। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा की टीम वो भी वहाँ पे श्रीनगर आए हैं, अभी क्रिकेट वहाँ पे खेल रहे हैं, आज उनका मैच जो है वहाँ पे चल रहा है। उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि ये सर्विसेज लोग थे, ये एक दूसरे तराजू में चीज़ों को तोल रहे थे। लेकिन सर्विसेज को छोड़ दीजिए, इस साल लगभग कोई 4.5 लाख टूरिस्ट जो हैं कश्मीर की वादी में आ चुके हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई जो है खुशी और सही सलामत वहाँ से वापस जा चुका है, और हम चाहते हैं कि ये नंबर जो है बढ़े। तो आपने बात की है कि ये जो अलहद की पसंद क़यादत है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनका माइंड सेट चेंज हो गया है, ये इसके आपने ये मैंने नहीं कहा। मुझसे पूछा गया कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब ने एक बयान में ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और मुख्तलिफ पार्टियों को एक साथ मिल के जम्मू कश्मीर के मसले का हल खोजना होगा। क्या इससे ये हम मतलब निकालें कि इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है? मैंने कहा अगर यही इनकी सोच है तो जाहिर सी बात है एक तब्दीली आ चुकी है। लेकिन उसके बाद न सिर्फ मीरवाइज साहब ने बल्कि शबीर शाह साहब ने भी और भी कई ऐसे लोगों ने ये कहा कि प्रोफेसर भट्ट साहब जो है वो सिर्फ अपने लिए बात कर रहे थे, किसी तंजीम के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात नहीं कर रहे थे। तो चलिए, तो फिर कोई तब्दीली नहीं आई। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि क्वाइट डिप्लोमेसी की बातें जो चल रही है कि खामोशी से इन लोगों से मिला जा रहा है, बात की जा रही है, डायलॉग हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि बहैसियत वज़ीर आला कि इस वक्त कोई ऐसी पेशरफ्त है कि आप कह देंगे कि हाँ, ये जो अलहद की पसंद क़यादत है ये हमारे साथ मिल के आगे चलने को तैयार है? मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, ना मैं इस तरह का कोई बयान देना चाहता हूँ जिससे कि बातचीत में कोई रोक लगे। नहीं तो खामखा फिर लोग कहेंगे कि मैंने जी उसको सैबोटाज किया क्योंकि मैं डरता था इस बातचीत से। मैं अब इसके बारे में और मुझे लगता है मुझे कहना नहीं चाहिए। बातचीत क्वाइट डिप्लोमेसी चले, एक मुकाम तक पहुंचे, यही सबसे बड़ी बात होगी। तो आपका इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं, हमारा रोल है इस तरह के कंडीशंस क्रिएट करना जबकि बातचीत मुमकिन हो, और हमारा रोल है इस पे ज़्यादा सियासी फ़ायदा हासिल ना करना, क्योंकि बहुत लोगों ने सियासी डंडोरा पीटा है बातचीत के बारे में उसका एक सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए।
اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات چیت جو ہے وہ ادھوری رہی, ناکامیاب رہی. میرا مقصد اس میں کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات چیت ہو تو اس لیے ہو کہ اس کا کوئی مقصد نکلے, اور اس لیے میں اب جتنا کم اس پہ کہوں گا مجھے لگتا ہے اتنا ہی بہتر ہوگا. تو اگر یہ مقصد یہ بھی ہو کہ کل کو علیحدگی پسند قیادت اور بھارتی حکومت کے بیچ میں کوئی مفاہمت ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو اور نئی حکومت بنے, آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیے, یہ تو اب اسپیکولیٹو ریلم میں ہم جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا, اگر مگر چھوڑ دیجئے. اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی طرح کی رکاوٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب میرے والد صاحب وزیر اعلیٰ تھے 96 کے الیکشن کے بعد, انہوں نے اس وقت اسمبلی میں تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر علیحدگی پسند لیڈر جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ اسی وقت اسمبلی کو رد کر دیتے اور نئے انتخابات ریاست میں بلاتے. ابھی یہ کولیشن حکومت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا فیصلہ اکیلا میرا نہیں ہوگا, ہمارے کولیشن پارٹنرز کا ہوگا. لیکن اسپیکولیٹ کرنا کہ بات چیت کا کیا نتیجہ نکلے گا, شاید اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عمر صاحب, آپ لوگوں نے نیشنل کانفرنس نے آٹونومی رپورٹ بنائی, اسمبلی میں پیش کی, ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے. ظاہر ہے کہ کولیشن ہی ہے لیکن آپ کی حکومت ہے. تو اس وقت اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے لوگوں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آٹونومی جو ہے وہ مل کے رہے گی کشمیر کو. تو اس پہ کوئی پیش رفت ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل ہو رہی ہے. اندرونی خود مختاری پہ جب بھی سیاسی طور ہم بات کرتے ہیں تو اسی پہ بات کرتے ہیں. ہم نے جو نقشہ پیش کیا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹرز راؤنڈ ٹیبل میں ہو, چاہے وہ ورکنگ گروپس میں ہو. ابھی میں نے سنا ہے کہ بہت جلدی جسٹس صغیر احمد صاحب اپنے اس ورکنگ گروپ کے رپورٹ کو تیار کر رہے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس نے اندرونی خود مختاری کی ہی بات کی. ہم جب مسئلے کشمیر کی حل کی بات کرتے ہیں سیاسی طور, آج میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ بات کر سکتا ہوں, نیشنل کانفرنس کی قیادت جناب فاروق عبداللہ صاحب سنبھال رہے ہیں, لیکن آج بھی میں نیشنل کانفرنس کے ایک ممبر کی حیثیت سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنا وہ موقف جو ہے وہ کھویا نہیں ہے, نہ چھوڑا ہے. ہم آج بھی مانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے سب سے بہتر نقشہ جو ہے وہ اندرونی خود مختاری کا. تو آپ کی کانگریس کے ساتھ آپ کی شراکت ہے تو کیوں نہیں دیتے وہ؟ کیا وہ صرف ہمیں دینے والی بات نہیں ہے, اور بھی ہیں جن کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے. اگر صرف اکیلے نیشنل کانفرنس والے ہی میدان میں ہوتے تو چلیے وہ ہمیں دے ہی دیتے, لیکن تو وہ اس میں چاہتے ہیں کہ علیحدگی پسند قیادت بھی آ جائے, اور وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس بنے. حال ہی میں فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, علیحدگی پسند, باقی جو ہیں وہ مل کے کوئی ایک ایسا نقشہ تیار کریں جس پہ سب راضی ہو سکیں, اور ایک دن وہ آئے گا. اور یہ جو نقشہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ مان لیجئے کہ علیحدگی پسند قیادت کے بارے میں بات نہیں کریں گے, لیکن کیا اسی پہ پاکستانی حکومت سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان سے ہم بات کرتے لیکن وہاں حالات خراب ہیں, اگر کل کو حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان کے اور بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہ صرف آٹونومی پہ بات چیت ہو رہی ہے یا وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. اب میں کس حیثیت سے آپ سے کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کی بات چیت ہوگی. بھارتی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے میں بھارتی حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں, میں جموں کشمیر کے لوگوں کا نمائندہ ہوں. انہوں نے مجھے چنا ہے, مجھے بھارت کی حکومت نے نہیں چنا ہے. نہ میں بھارت کی حکومت سے تنخواہ لیتا ہوں, نہ ان کے لیے کام کرتا ہوں. اس لیے بھارت کی حکومت کی طرف سے یہاں کچھ کہنا وہ غلط ہوگا. میں جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے کہہ سکتا ہوں, اپنی حکومت کی طرف سے کہہ سکتا ہوں, یہاں تک اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں. جب میں خود پاکستان گیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب سے میری ملاقات ہوئی, جب جموں کشمیر کے سیاسی حل کی بات ہوئی, تو میں نے اندرونی خود مختاری کا جو ہمارا کتاب تھا انہیں پیش کیا. اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر کوئی ایسا نقشہ پیش ہوا ہے جو ان کے 4 پوائنٹ فارمولا سے بہت نزدیک سے ملتا ہے, وہ ہماری اندرونی خود مختاری کا نقشہ ہے. تو کیا آپ اپنے طور پہ بھی جو ریاست میں علیحدگی پسند لیڈران ہیں ان سے بات کرتے ہیں, یا آپ کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں؟ ہم بات چیت ضرور کرتے ہیں. فارملی تو ہمارا کوئی مطلب کوئی یہ بات چیت کا کوئی طریقہ ہے نہیں. انفارملی ہم ضرور ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور کوئی ہمارے رشتے میں کوئی کھٹاس نہیں ہے. ایک سویلائزڈ طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, خیر خبر پوچھتے ہیں اور خدا حافظ کر کے چلے جاتے ہیں. تو عمر صاحب, آپ جب سے آئے ہیں اس وقت سے ابھی تک ہم نے دیکھے کہ 6 کسٹوڈیل کلنگ کیسز ہوئے ہیں.
جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں آئے ہیں 6 کیسز. تو حالانکہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم بہت کم ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ابھی جاری ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے؟ ایک بھی ہو تو ایک زیادہ ہے، لیکن ایک کو بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے ہیں. جہاں پہ بھی اب میں جانتا نہیں ہوں کہ آپ نے کس کس چیز کو کسٹوڈیل کلنگ کا جو ہے وہ میں آپ کو رپورٹ دے سکتی ہوں. وہ تو چلیے میں اس پہ اب یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا. میں آپ کے وہ 6 کے آنکڑے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی جہاں کبھی بھی ایسے واقعے ہوئے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اور ہماری ایک برابر کوشش ہے کہ 6 کے بجائے ایک بھی نہ ہو. آخری سوال عمر صاحب کہ جو فوج کو ریاست سے الگ کرنا تھا اور جو وہاں پہ لا انفورسمنٹس جو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سنبھالیں گے، اس پہ ابھی ان قریب کچھ ہونے والا ہے یا؟ کافی کچھ ہو رہا ہے. روٹین پروسیجر میں ہم آرمی کو کچھ انہیبیٹڈ ایریاز سے باہر لے جا رہے ہیں، اور CRPF اور خاص کر جے اینڈ کے پولیس کو وہاں پہ ان کو ایک بڑا رول، ان کا رول جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہم چپ چاپ طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی بنا شور شرابہ کے، کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ پولیٹیکل ہو نہیں سکتے، یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. عمر عبداللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.